اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ ہماری زندگی اگر ہم یہ 3 چیزوں پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور پریشانیاں دور چلے جائیں گی۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکبر عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مجھے ایسا کچھ بتائیں جس سے میری زندگی میں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبت رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے جو مجھے حفاظت دے گی اور جو مجھے کامیابی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 3 جواب دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مختصر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا پہلی چیز اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ ایک دن عمر ابن خطاب مسجد میں آتے داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی میں ساتھ کئی مسئلے مسائل پیش آئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھنا چاہیے۔ ایک بار تلوار سے کٹا ہوا تو سوکھ بھی جائے لیکن زبان سے دیے ہوئے زخم جو دل کو لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے، وہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہ جاتے ہیں، چاہے ہم معافی بھی کیوں نہ مانگے اس کے لیے، لیکن وہ ان کے ہم جس سے شہتے ہوئے غلط بات یا غصے میں کہی ہوئی بات وہ دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ لفظ اس عربک میں لفظ کہا گیا ہے، الفاظ سے لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی کی طرف پھینکنا، تو لفظ بھی اسی طرح جیسے تیر سے کمان ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں لے سکتے، اسی طرح ہمارے زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں انہیں واپس نہیں لے سکتے۔ تو ہمیں بولنے سے پہلے اپنے عقل کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں پھر ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ تو ہمیں اپنے الفاظ کا صحیح استعمال کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے۔ کئی خاندان اور کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی وجہ سے، تو اپنی زبان کو ہمیں قابو رکھنا سیکھنا چاہیے۔ ایک امام شافعی بتاتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ اگر کسی چیز کو سلاخوں کے پیچھے رہنا چاہیے لمبے وقت تک تو وہ ہے زبان۔ اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، آپس میں بھائی بہن سے، ماں باپ سے ہم جب بھی بات کریں سوچ سمجھ کر بات کریں۔ اگر ہم کچھ غلط کہتے ہیں، جیسے ہم اپنے بارے میں بھی اگر ہمیں کوئی غلط بات کہہ دے تو جیسے ہمیں یاد رہ جاتی ہے ویسے انہیں بھی یاد رہتی ہے، تو اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے عقل کا استعمال کرے، سوچ سمجھ کر بات کیا کرے، سے کئی سارے مسئلے ہوتے ہیں اور خاندان ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔
جس طرح بچوں کو چھوٹے رہنے ہم بات کرنا سکھاتے ہیں، اسی طرح ہمیں انہیں صحیح وقت چپ رہنا بھی سکھانا چاہیے، اور ہمیں بھی اس کا عمل کرنا چاہیے کہ جب ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے تو بہتر ہے چپ رہیں، اور جب غصے میں رہیں تو بھی چپ رہیں۔ اکثر غصے میں کہی ہوئی بات تو غلط ہی نکلتی ہے، لیکن وہ یاد رہ جاتی ہے۔ اور ایک ضروری بات، زبان کا اپنے استعمال کو سمجھ کر کیا کرے۔ یہ پہلی نصیحت ہے نبی کریم کی، اور خوش رہنے کے لیے، اور خوش رہنے کے لیے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہا کرے، اپنے گھر میں وقت گزارا کرے۔ آج کل ہم زیادہ تر باہر ہی رہنا پسند کرتے ہیں، گھر میں کم وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن باہر نکلیں گے تو کتنے زیادہ رہتے ہیں باہر۔ اپنے گھر کو سکون کی جگہ بنائے، اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے گھر میں خوش رہے، اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وقت گزارے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ، یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کریں۔ کئی سارے آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب اپنے اپنے میں مصروف ہے گھر میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں میاں بیوی بچے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے، گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، نماز کے لیے جائیں، اور پھر نماز تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ اس سے فتنے کم ہوں گے، گھر میں زیادہ رہنے سے فتنے کم ہوں گے۔ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی بنا لے۔ جب آپس کا قصہ ہوا، جب ہماری والدہ بی بی عائشہ پر لوگوں نے الزام لگائے، افواہیں، جھوٹی افواہیں بنائی اور ان پر غلط الزام لگائے، تب وہ بے خبر رہتی، انہیں پتہ نہیں رہتا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے اس بارے میں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے تو ان کی ماں انہیں سمجھاتی ہے، تسلی دیتی ہے، اور کہ ان کے ابا چھت پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے اس مسئلے میں، تو وہ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں لگے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت چھت پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے ہمارے نبی کی کہ گھر خوش اور حفاظت میں رہنے کے لیے اپنے گھر میں رہا کریں، زیادہ وقت بلا وجہ باہر بازاروں میں نہ گھومیں، اس سے فتنے کم ہوں گے۔ بازاروں میں فتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں اچھا وقت گزارے، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی بنا لے۔ تیسری نصیحت یہ ہے، اپنے گناہوں پر غور کریں، اپنے گناہوں پر غور کریں۔ ہر روز ہمیں اکیلے بیٹھ کر کچھ وقت گزارنا چاہیے کہ آج مجھ سے کیا غلط ہوا ہے۔ ہماری یہی ہمیں تو دوسروں کی غلطیاں اچھے سے جلدی نظر آ جاتی ہیں، لیکن ہم اپنی غلطیوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ تو ہمیں کچھ وقت بیٹھ کر اکیلے میں اپنے گناہوں کے لیے رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہر رات سونے سے پہلے
ایسے ہی نہ سو جائیں، غور و فکر کرے، کچھ دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس دن کی گناہوں کی معافی مانگے، پھر ہی سونے جائیں۔ اور اس آج کل دنیا بھر میں کئی مسائل ہیں، عالمی مسئلے ہیں، لیکن جس چیز پر ہم بنیادی طور پر ہمیں مشغول ہونا چاہیے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا ہے اور غور و فکر کرنی ہے، تو اپنے گناہوں کو ترجیح دے، ان کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہر روز سونے سے پہلے۔ تو 3 باتیں ہیں جو ہمیں خوشیاں دے سکتی اور ہماری حفاظت کر سکتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت رضی اللہ عنہ سے بتائی۔ اور پہلی چیز اپنی زبان پر قابو، دوسری چیز اپنے گھر کو آرام کی جگہ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی بنا لیں۔ تیسری چیز اپنے گناہوں پر غور و فکر کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے ہر روز اللہ تعالیٰ سے۔